امام رضا علیہ السلام کو مامون کے آدمی مدینہ سے خراسان لے جانے کے لیے مدینے میں آئے۔ حضرت امام رضا مسجد نبوی میں قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بار بار پیغمبر کی قبر کو الوداع کرتے تھے اور باہر تشریف لے آتے تھے، پھر دوبارہ واپس لوٹتے تھے اور ہر دفعہ بلند آواز کے ساتھ گریہ کرتے تھے۔ سجستانی کہتا ہے، میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کی اور آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے آپ کو خراسان جانے کی مبارکباد دی۔ حضرت نے فرمایا، میری ملاقات کے لیے آ جانا، چونکہ میں اپنے جد امجد کے جوار سے نکل رہا ہوں۔ غربت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور ہارون کی قبر کے نزدیک دفن کیا جاؤں گا۔ میں بھی حضرت کے ساتھ خراسان گیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے اور ہارون کی قبر کے قریب سپرد خاک کیے گئے۔ امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں نے جس سال حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مراسم حج میں شرکت کی، اس سال کے بعد آپ خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی مکہ میں حضرت کے ساتھ تھا اور آپ کے فرزند امام جواد بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت جواد کی عمر 5 سال تھی۔ امام نے خانہ خدا کو الوداع کیا۔ اس کے بعد جب حضرت طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور فرزند امام حضرت جواد موفق کے کندھے پر تھے کہ جو حضرت کا غلام تھا وہ حضرت جواد کو طواف کرا رہا تھا۔ حجر اسماعیل کے نزدیک امام موفق کے کندھے سے نیچے اترے، دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ موفق نے کہا، میں آپ کا قربان ہو جاؤں، اٹھیے۔ تو امام جواد نے فرمایا، میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا چاہتا مگر یہ کہ خدا چاہے، اور حضرت کے چہرے سے غم کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ موفق حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میں آپ پر قربان جاؤں۔ حضرت جواد حجر اسماعیل کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں سے کھڑے نہیں ہوتے تو 8ویں امام اپنے فرزند کے پاس آئے اور فرمایا، میرے عزیز اٹھیے۔ حضرت جواد نے عرض کیا، میں کس طرح اٹھوں؟ آپ نے خانہ خدا کو اس طرح الوداع کیا ہے کہ دوبارہ آپ نے واپس نہیں لوٹنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، میرے حبیب اٹھیے۔ اس وقت حضرت جواد اٹھے اور امام رضا کے ساتھ چل پڑے۔ امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے خاندان کے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اب میرے لیے گریہ کرو تاکہ میں تمہارے گریے کی آواز کو سنوں۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ مختلف طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن بشیر نے کہا کہ مامون نے مجھے حکم دیا کہ میں ناخن بڑھا دوں اور یہ کام میں اپنے لیے معمول بنا لوں اور ناخن بڑھانے کے واقعے کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ میں نے اس کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ ایک دن اس نے مجھے طلب کیا اور مجھے کوئی چیز دے دی کہ جو ہندی کھجور کی مانند دکھائی دیتی تھی اور مجھ سے کہا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ملو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا اور امام رضا علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ مامون نے کہا، میں بھی الحمدللہ آج ٹھیک ہو گیا ہوں، اور کہا کہ آج کوئی غلام اور خدمتگار آپ کی خدمت میں آیا؟ امام نے فرمایا، نہیں۔ مامون غضبناک ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ حضرت کی خدمت کے لیے کیوں نہیں گئے ہو؟ عبداللہ ابن بشیر کہتا ہے کہ اس وقت اس نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے انار لے آؤ۔ میں چند انار لے آیا۔ مامون نے کہا، ان کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑو۔ میں نے نچوڑ دیا۔ مامون نے اس انار کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے پلایا اور پانی حضرت کی موت کا سبب بنا۔ اس کا نچوڑا ہوا پانی پینے کے بعد امام 2 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ ابا سلط حروی کہتا ہے کہ جب مامون امام رضا علیہ السلام کے حضور سے باہر نکلا تو میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابا سلط، انہوں نے اپنا کام سر انجام دے دیا ہے۔ اس حالت میں بھی حضرت کی زبان پر خدا کی وحدانیت اور خدا کی تعریف جاری تھی۔
ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت انگور پسند کرتے تھے۔ کچھ انگور آپ کے لیے لائے گئے اور ان انگوروں کے کچھ دانے سوئی دھاگے کے ذریعے سے زہر آلود کیے گئے تھے، اور حضرت نے بیماری کی حالت میں چند دانے تناول فرمائے اور وہی انگور شہادت کا سبب بنے۔ ایک اور روایت میں ہے، علی بن حسین کاتب سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام تپ کی وجہ سے بستر پر تھے۔ اس کا ارادہ کیا تاکہ بدن میں خون کم ہو۔ مامون نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے۔ جب ناخن بڑے ہو گئے تو اس کے ناخن میں زہر کو بھر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھونا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور مامون خود حضرت کی عیادت کے لیے چلا گیا۔ امام کے پاس جا کر بیٹھ گیا حتیٰ یہاں تک کہ حضرت کا فصل تمام ہوا تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور امام کے باغ سے انار توڑ کر لاؤ۔ وہ گیا اور انار لے آیا تو مامون نے کہا اس کا پانی نکالو۔ اس نے پانی نکال دیا۔ مامون نے اس پانی کو امام کے سامنے رکھ دیا اور کہا اسے نوش فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ میں تیرے بعد پی لوں گا، تو مامون نے بہت اصرار کیا اور خدا کی قسم دے کر کہا کہ میرے سامنے پیجیے۔ حضرت نے تھوڑا سا انار کا پانی پیا تو مامون چلا گیا۔ ابھی تک ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت کی حالت متغیر ہو گئی اور حضرت شدت درد کی وجہ سے 5 دفعہ کمرے سے باہر تشریف لے گئے اور پھر اندر تشریف لائے، اور تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ صبح کو حضرت کی شہادت ہوئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت کو بیماری کی حالت میں زہر دیا گیا۔ واقعاً عجیب قسم کی مہمان نوازی تھی۔ سبط حسن جوزی تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام حمام میں تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو حضرت کو زہر آلود انگوروں کا ایک طبق پیش کیا گیا جن میں زہر سوئی کے ساتھ داخل کیا گیا تھا۔ امام نے ان انگوروں میں سے کچھ انگور تناول فرمائے اور وہی انگور حضرت کی شہادت کا سبب بنے۔ مفسر خادم کہتا ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے دن قریب آئے تو آپ بہت زیادہ کمزور تھے۔ حضرت نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ کیا غلام اور خدمت کرنے والے کھانا کھا چکے ہیں؟ میں نے کہا آقا جان، آپ جب اس حالت میں ہیں تو کون کھاتا ہے؟ یہ سن کر حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ دسترخوان لے آؤ۔ جب دسترخوان لگ گیا تو حضرت کے حکم سے غلام بھی دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے اور حضرت خود بھی دسترخوان کے پاس بیٹھ گئے اور ایک ایک سے حال پوچھتے تھے۔ اس کے بعد امام کے حکم سے مستورات کے لیے بھی کھانا لایا گیا۔ ان کے کھانا کھانے کے بعد حضرت بھی بے ہوش ہو گئے اور ذوف حضرت پر غالب آ گیا۔ حاضرین کی فریاد بلند ہوئی اور مامون بھی ظاہری طور پر روتا تھا اور افسوس کا اظہار کرتا تھا۔ وہ حضرت کے سرہانے کی طرف تھا کہ حضرت ہوش میں آئے۔ حضرت نے مامون سے فرمایا میرے فرزند محمد تقی سے اچھا رویہ اختیار کرنا۔ پھر اسی دن رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد حضرت کی رحلت ہوئی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مدینے میں اپنی اولاد سے الوداع کرتے وقت فرمایا تھا کہ اب میرے لیے گریہ کر لو، میں دوبارہ اس سفر سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم سے فرمایا تھا اب خاموش ہو جاؤ، تمہارا رونا اب آگے ہے، اور حضرت سکینہ سے فرمایا کہ جب تک میری جان میرے بدن میں ہے رونے کے ساتھ میرے دل کو نہ جلاؤ۔ جب شہید ہو جاؤں تو ہر ایک سے زیادہ میرے نزدیک آنا، میری لاش کے قریب آ جانا اور مجھ پر رونا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کی علت یہ تھی کہ حضرت جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد جان گداز مصائب درپیش ہوں گے، اس لیے اپنے آنسوؤں کو ان لامحالہ مصائب کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ امام رضا کے جنازے کو رات کے وقت غربت کی حالت میں دفن کیا گیا۔ مامون نے آپ کی موت کو 1 دن اور 1 رات چھپائے رکھا۔ ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، رونے اور فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حضرت کو مامون کے حیلے سے شہید کیا گیا ہے۔